مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کے نبی کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چل کر حضرت عبداللہ کی جب پیشانی میں آیا تو پیشانی عبداللہ کو چمکایا۔ حضرت عبداللہ جوان ہیں، رشتے کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ پیارے عبداللہ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چلتے تھے تو اس دور کے مکے کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا نوجوان ہم نے دیکھا نہیں جس کی زلف کو دیکھو تو ہوائیں سلام کرتی ہے، جس کے چلنے کے حال کو دیکھو تو لگتا ہے کہ چلنے کا حال سب سے جدا نظر آ رہا ہے، جس کے ہاتھ کو دیکھو تو ہاتھ کی کلائی چمکتی دکھائی دے رہی ہے، رخسار کو دیکھو تو رخسار بالکل گلاب کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے ہیں، پیشانی دیکھو کشادہ۔ عورتیں مکے کی یہ کہتی تھی ایسا نوجوان جس کے چلنے سے حسن ناز کیا کرے وہ پیارے عبداللہ ہیں۔ بہت بڑی بڑی حسینائیں تمنا لے کر کے بیٹھی ہے، کاش میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، مکے کے سردار عبد المطلب کے بیٹے سے ہو جائے، مگر حال کیا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت عبد المطلب کوششیں کر رہے ہیں، رشتے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، مال لے لو عبداللہ کے ساتھ شادی میری بیٹی کی کر دو، دولت لے لو عبداللہ کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کر دو، مکان لے لو عبداللہ کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کر دو، مگر عبد المطلب ایسے ہیں کہ پیارے عبداللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں کسی دنیا دار کی چمک موجود نہیں تھی، دونوں عالم کے سرکار کی چمک موجود تھی۔ وہ جانتے تھے یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نبیوں کے نبی کا نور ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں طیبہ کے بسانے والے مصطفیٰ کا نور ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں بے سہاروں کے سہارا کا نور ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں شہر یار یارم کا نور ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں طیبہ کے والی کا نور ہے، یہی وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں شمس الضحیٰ کا نور ہے۔ چنانچہ پہنچ گئے کعبے کے اندر، حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں، محراب کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں، دیواریں کعبہ کو پکڑتے ہیں، اے کعبے کو بسانے والے، اے کعبے کو بنانے والے، اے محراب کعبہ کو زینت دینے والے، اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے، میرے بیٹے عبداللہ کے لیے کوئی بہتر رشتہ دے دے تو اس کی قدر کرے اور دونوں کا سنگم ہو، تو آپ نہ آئے، آئے تو رسولوں کا امام آئے۔ اللہ ہو، ہر طرف سے بولو نعرہ تکبیر، پیچھے والے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نعرہ اور لگاؤ، ہم لوگ قادری ہیں نا، بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ کوئی بھی سلسلہ ہو سب پر سرکار غوث اعظم کا فیض ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی کسی سے سلسلے سے مرید ہو، مگر سارے سلسلوں پر ہمارے اور آپ کے پیر کا، غوث اعظم دستگیر کا، روشن ضمیر کا ابھرا ہوا فیضان نظر آتا ہے۔ تو جہاں سارے نعرے لگاؤ وہی ایک نعرہ اور لگاؤ، سیدی مرشدی قادری قادری، کیا کہو گے؟ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، کیا کہو گے؟ بستی بستی قریہ قریہ،
یاد کرو، بستی بستی قریہ قریہ. حضرت عبد المطلب محراب کعبہ میں ہیں، دعا کر رہے مولا میرے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج دے. سوئے خواب میں آئے. کون آئے؟ ان کے دادا جان آئے. دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب محراب کعبہ میں آ کر اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش کرنے والے، تیرے بیٹے کا رشتہ ہمارے اور تیرے رب نے یہاں نہیں یثرب کی زمین پر رکھا ہے. یثرب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ دیکھ کون ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا دیکھ وہ میری بیٹی، میرے نسل کی رہنے والی بیٹی ہے جس کے باپ کا نام وہب ہے اور ماں کا نام برہ ہے، اور اس بیٹی کا نام آمنہ ہے. یہ رشتہ تجھے طے کرنا ہے. رشتہ بتا دیا. حضرت عبد المطلب گھر کے اندر بیٹھے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم خلیل نے خواب میں کہا، ادھر حضرت وہب اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی زوجہ مکرمہ حضرت برہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہو، آپ دیکھتے نہیں کہ بیٹی پاس میں آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے. یہ بیٹی جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، یہ بیٹی جس کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، یہ بیٹی جس کی پارسائی کا کوئی جواب نہیں، یہ بیٹی جس کے زہد کا کوئی جواب نہیں، یہ بیٹی جس کے تقدس کا کوئی جواب نہیں، یہ بیٹی جس کی پاکیزگی کا کوئی جواب نہیں. چنانچہ آپ کہتے ہیں اے برہ بول، کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں وہ کہتی ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ تو تلاشو. کہتے ہیں دیکھ تو میں رہا ہوں میری بیٹی جس کا ہاتھ بڑا پاکیزہ، میری بیٹی جس کا پیر بڑا پاکیزہ، میری بیٹی جس کی نگاہیں بڑی پاکیزہ، میری بیٹی جس کا زبان بڑا پاکیزہ، میری بیٹی جس کی سماعت بڑی پاکیزہ، میری بیٹی جس کی بولی بڑی پاکیزہ، میری بیٹی جس کا دل بڑا پاکیزہ، میری بیٹی جس کے جسم کے سارے اعضاء بڑے پاکیزہ. کہتے ہیں میں نے یثرب کے نوجوانوں کو کھنگالا، نوجوانوں کو دیکھا، مگر کوئی ایسا نوجوان میری بیٹی کے لائق نظر نہیں آتا. میں رات میں رو رو کر کے خالق کے کائنات سے کہتا ہوں مولا تو نے مجھ کو اتنا پاکیزہ، اتنی پاکیزہ بیٹی دی ہے، تو اس پاکیزہ بیٹی کے لیے پاکیزہ رشتہ بھی عطا فرما. میں روزانہ دعا کر رہا ہوں، دعاؤں پہ دعائیں کر رہا ہوں، دعائیں پر دعائیں کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، آپ دعا کرتے ہو، آج کی رات اور دعا کرو اور یہ کہو کہ اے مولا جب تو نے آمنہ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آمنہ کے لیے کوئی نوجوان بھی پاکیزہ عطا فرما. دعا کر کے سوتے ہیں تو خواب میں کون آئے؟ ان کے دادا جان جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. کہاں اے وہب تو بھی میرے نسل سے ہے، فکر تو کیوں کرتا ہے؟ اس میری بیٹی کے لیے ایک میرا بیٹا مکے میں رہتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے. کیا ہے؟ عبداللہ ہے. آج ہم رشتہ کرتے ہیں، ہم خود تلاش جستجو کرتے ہیں، اور حضرات یہ تلاش اور جستجو کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. یہ تلاش و جستجو کرنا اللہ والوں کی پیاری سنت ہے. تلاش رہے ہیں بیٹی کے لیے پاکیزہ رشتہ دے. حضرت ابراہیم خلیل نے کہا اس نوجوان کا نام عبداللہ ہے.
جو مکے میں رہتا ہے، اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہے۔ وہ رشتہ جب تیرے گھر آ جائے تو اے وہاب، اپنی بیٹی کے لیے خود تو ان کے گھر ایک بھکاری بن کر کے جانا، رشتہ مانگنا۔ یہ رات میں خواب میں انہوں نے کہا، لیکن صبح کا سفیدہ جب نمودار ہونے والا تھا تو ادھر حضرت عبد المطلب کو کہا گیا، حضرت عبد المطلب اپنے اور بیٹے کو لیتے ہیں جس میں حارث ہیں، اور ان کو لے کر کے پہنچے یثرب کی سرزمین پر، اور حضرت وہاب کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے مکان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی، حضرت وہاب نے دروازہ کھولا، کہا کیسے آ گئے؟ کہا آیا ہوں۔ اے سردار مکہ، تو ہر کسی کے گھر جاتا نہیں، تیرے رب نے ساری خوبیاں تیرے اندر دے رکھی ہے، کعبے کی چابی تیرے ہاتھ میں، غلاف کعبہ تیرے ہاتھ میں، زمزم پر قبضہ تیرا، حرم کعبہ کے اندر قبضہ تیرا، مکے کے قبیلوں پر قبضہ تیرا۔ اے آنے والے، اتنی شان والا میرے دروازے پر کیسے آیا؟ تو کہتے ہیں اے وہاب، میں ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ تیری پاکیزہ بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ آمنہ کو دے دے تاکہ تیری آمنہ بھی چمکے، میرا عبداللہ بھی چمکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت۔ یہاں تک کہ وہ بات سنتے ہیں خاموش ہو گئے۔ کہا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں کچھ مت کہنا، ان کے گھر پہنچنا۔ کہا سوچ کر کے میں گھر آتا ہوں۔ آپ پہنچے مکے کی سرزمین پر، وہاں حضرت وہاب پہنچے وہاں، اور کہا اے سردار مکہ، آپ نے جو کہا ہم سب نے غور کر لیا، رشتہ منصور ہے۔ اب یہ بتائیے کتنے باراتی آئیں گے آپ لوگ؟ آج ہمارے یہاں رشتہ طے ہوتا ہے تو براتیوں کی تعداد ہوتی ہے 1 درجن سے لے کر 10 درجن تک، 100 سے 500 تک۔ عورتوں کی الگ بارات، مردوں کی الگ بارات، بچوں کی الگ بارات، بوڑھوں کی الگ بارات۔ اگر کسی کو بلانے میں چوک ہو گئی، کیونکہ انسان سے چوک ہوتی ہے، تو چہرہ چھوٹا ہو تو بڑا پھول جاتا ہے، کیوں بھول گیا؟ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سردار مکہ ہے، ان کے کتنے چاہنے ماننے والے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر بارات کی تعداد نہیں بتانا تھا، بلکہ اپنے پیارے لال کی عظمت کو دکھانا تھا۔ جب انہوں نے کہا کتنے باراتی آئیں گے آپ لوگ، تو آپ نے کہا کہ چلو آپ، ہم آ جائیں گے۔ اے سردار مکہ، آپ کے چاہنے ماننے والے بہت لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، زیادہ پیسہ نہیں ہے، آپ کی خدمت کیسے کریں گے؟ اور آپ کے مہمانوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، ان سب کی تیاری کرنی ہے۔ آپ تعداد کو بتا نہیں رہے ہیں۔ جب بار بار انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ٹینشن مت لو، باراتی 200-400 نہیں ہوں گے۔ اے پیارے عبد المطلب، آپ کے مکے میں تو آپ کے خاندان کے لوگ ہی اتنے زیادہ ہیں، اور آپ کے بیٹوں کی تعداد تو خود 12 ہے، تو اتنے بیٹے آپ کے خود ہی ہیں، تو باراتی کتنے رہیں گے؟ تو آپ نے کہا آپ فکر مت کرو، میں اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لے کر کے آؤں گا۔ کہا مگر حضور آپ سردار مکہ ہیں، بتا تو دیں کتنے باراتی رہیں گے؟ تو سیدنا عبد المطلب یہ کہتے ہیں باراتیوں کی تعداد 11 ہوگی۔ 11 کتنی ہوگی؟ 11 باراتی لے کر آؤں گا۔ 11 باراتی، ہاں 11 باراتی ہوں گے، اور ان 11 باراتیوں میں ایک دولہا
مطلب آپ نے پیارے عبداللہ کو 12واں دولہا کیوں بنایا؟ تو برجستہ یہ کہتے ہیں ان کے سرب سے جو آنے والا ہے وہ 12ویں سرکار ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ان کی محبت میں میرا ایک دیوانہ میرے لال کی محبت میں کہے گا یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بہت کتنے باراتی تھے؟ 11۔ کتنے تھے؟ 11۔ اور حضرت عبداللہ کو لے کر کتنی ہو گئے؟ 12۔ اے سنیوں، کتنا نصیب پیارا ملا ہم کو کہ ہمارے بھی حصے میں 11 بھی آیا، ہمارے بھی حصے میں 12 بھی آیا۔ 11ویں والے سرکار کو دیکھتے ہیں تو بغداد کے پیر غوث اعظم دستگیر نظر آتے ہیں، اور 12ویں والے سرکار کو دیکھتے ہیں تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نظر آتے ہیں۔ ارے ہم سب کو دونوں سرکاروں کا صدقہ مل رہا ہے، سبحان اللہ۔